بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تحریک خلافت۔ خلافت کے عہدے کا آغاز اس وقت ہوا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا عہدہ سنبھالا۔ 4 خلفائے راشدین کے بعد خلافت بنو امیہ میں منتقل ہو گئی اور بنو امیہ کے بعد بنو عباس میں۔ اسپین اور مصر سے ہوتی ہوئی خلافت ترکی جا پہنچی اور ترکی کی خلافت عثمانیہ کے سربراہ کو تمام دنیائے اسلام میں عزت و اکرام کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ برِ صغیر میں جمعے کا خطبہ انہی کے نام سے پڑھا جاتا تھا، اور اس پس منظر میں جب جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو ترکی نے امریکہ، برطانیہ، روس اور فرانس کے اتحاد کے خلاف دوسرے گروہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جس میں جرمنی اور آسٹریا شامل تھے۔ جنگ عظیم کے آغاز پر مسلمانوں کو کشمکش کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ایک طرف وہ انگریزوں کے غلام تھے اور دوسری طرف ترکی سے جذباتی وابستگی رکھتے تھے۔ انگریز حکومت نے جنگ میں شامل ہونے کے لیے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا تو مسلمانوں نے مشروط شمولیت کا اعلان کیا، اور شرط یہ تھی کہ جیتنے کی صورت میں انگریز حکومت ترکی کے حصے بکھرے نہیں کرے گی۔ مگر افسوس کہ جنگ جیتنے کے بعد انگریز اپنے وعدے سے مکر گئے اور انہوں نے ترکی کے اس طرح حصے بکھرے کرنے کا فیصلہ کیا جیسے چوروں کا گروہ لوٹی ہوئی دولت کے کرتا ہے۔ خلافت کو بچانے کے لیے برِ صغیر میں ایک تحریک کا آغاز کیا گیا، جسے تاریخ میں تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے روح رواں علی برادران تھے، جنہوں نے اپنے باقی ساتھیوں کی مدد سے اس تحریک کا آغاز کیا۔ تحریک کے مقاصد جو بتائے گئے وہ یہ تھے: ترکی کی حدود جوں کی توں رہیں، خلافت کا ادارہ موجود رہے اور مقامات مقدسہ کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ جب تحریک نے اپنی سرگرمیاں شروع کیں تو خلافت کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، مختلف وفود کی انگلستان اور دیگر ممالک کو روانگی کی گئی، ترک مجاہدین کے لیے میڈیکل کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا، مختلف طریقوں سے ترکی کی مالی معاونت کرنے کی کوشش کی گئی، جلسے، جلوسوں، ہڑتالوں اور گرفتاریوں سے احتجاج کیا گیا، اور مسلم صحافت کے ذریعے عوامی بیداری کی کوشش کی گئی۔ محمد علی جوہر کی قیادت میں جب وفد انگلستان پہنچا تو وہاں انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور اپنے دلائل پیش کیے، مگر برطانوی وزیر اعظم نے انتہائی رعونت سے جواب دیا اور کہا کہ جرمن سے انصاف ہو چکا، آسٹریا سے بھی انصاف خاصا خوفناک تھا، تو ترکی اس انصاف سے کیوں بچے؟ اس جواب سے مسلمان وفد مایوس ہو کر لوٹ آیا اور برِ صغیر میں اپنی سرگرمیوں کو دوبارہ سے شروع کیا۔ برِ صغیر میں جب تحریک اپنے عروج پر پہنچی تو احتجاج کی پاداش میں علی برادران کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اس موقع پر ایک نیا موڑ آیا اور ہندو رہنما موہن داس کرم چند گاندھی، جو پہلے ہی تحریک میں شامل تھے، وہ اس کے سب سے بڑے قائد بن گئے۔ اس وقت ان کی اپنی تحریکیں بھی چل رہی تھیں، جس میں تحریک عدم تعاون، تحریک ترک موالات اور تحریک سول نافرمانی شامل تھیں۔ وہ اس لیے تحریک خلافت میں شامل تھے تاکہ مسلمان بھی ان کی تحریکوں کی حمایت کریں، اور یہی ان کا پس پردہ ارادہ تھا۔ کسی اور مسلمان رہنما کی غیر موجودگی میں گاندھی نے مسلمانوں کو غلط مشورے دینے شروع کر دیے اور کہا کہ وہ القابات واپس کر دیں، ملازمتوں سے استعفیٰ دے دیں، تعلیم چھوڑ دیں، ادائیگی محصول سے انکار کر دیں، از خود گرفتاریاں دیں، حکومتی امداد لینے سے بھی انکار کر دیں، اور سب سے خطرناک مشورہ انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد سے ہجرت کا فتویٰ لے کر کیا، جس کے نتیجے میں مولانا ابوالکلام آزاد کے فتوے کے بعد مسلمانوں نے افغانستان ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا گیا تھا۔ بہت سے مسلمان گروہ اپنی جائیداد بیچ کر افغان بارڈر کی طرف چلے گئے۔ کچھ مسلمانوں کو افغان حکومت نے آنے دیا اور اس کے بعد بارڈر بند کر دیا۔ مسلمان قافلے لٹے پٹے واپس آئے اور انہیں شدید مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تحریک خلافت جب اپنے عروج پہ تھی تو ایک چورا چوری نامی گاؤں میں سانحہ ہوا، جہاں ایک مشتعل ہجوم نے تھانے کو آگ لگا دی، اور اس کو بنیاد بنا کر گاندھی نے اس تحریک کا خاتمہ کر دیا، حالانکہ اس ٹائم یہ اپنے عروج پر تھی۔ اس سے مسلمانوں میں شدید مایوسی پھیل گئی۔ ادھر ترکی میں ایک جرنیل مصطفیٰ کمال پاشا نے بکھری ہوئی ترک افواج کو منظم کیا اور خلافت کا عہدہ از خود ختم کر کے خلیفہ کو عہدے سے ہٹا دیا اور ترکی میں جمہوری نظام قائم کیا۔
روس اور برطانیہ ترکی پر قبضہ چاہتے تھے، مگر ان کی باہمی چپکلش سے ترکی محفوظ رہ گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا اور اتحادیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت ترکی کا اقتدار اعلیٰ محفوظ رہا، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے علاقوں پر کنٹرول ختم ہو گیا اور حجاز مقدس کو عربوں کے حوالے کر دیا گیا۔ تحریک خلافت کے جو نتائج سامنے آئے ان میں مسلمانوں میں سیاسی شعور کی بیداری سب سے اہم ہے۔ مسلمانوں کا مالی نقصان بھی ہوا، لیکن انگریز حکومت کا جو ڈر ان کے دلوں پر سوار تھا وہ ڈر بالکل ختم ہو گیا اور مسلمانوں نے تحریک پاکستان کے لیے تیاری کر لی اور ان کی یہ ٹریننگ ہوئی کہ کس طرح کوئی تحریک چلائی جاتی ہے۔ اسلامی اتحاد کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا اور برصغیر کی آئندہ کی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ تحریک خلافت انتہائی دوررس اثرات کی حامل ایک اہم ملی تحریک تھی۔